تقریباً 10 سال سے زائد ہو گیا ہے نیشنل بینک آف پاکستان ایک مخصوص قسم کا معمول کا سرکاری ادارہ بن گیا ہے۔ اس میں کمرشل بینک جیسے معاملات، اس میں پروڈینشل ریگولیشنز کو فالو کرنا، اس میں باقاعدہ بینک کے کمرشل انٹرسٹ کو فالو کرنا یا اس کو پروٹیکٹ کرنا، اس نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے۔ یہ بابوؤں کا ایک سرکاری ادارہ بن گیا ہے۔ گو کہ ریاست پاکستان کے ماتحت یہ واحد کمرشل بینک ہے اور نیشنل بینک آف پاکستان مسلسل سنگین بد انتظامی اور سرکاری انداز میں چلایا جا رہا ہے۔ اس سے اس کے سرمایہ کاروں کا اعتماد بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ حکومت کی جانب سے نیشنل بینک پر سرکاری محکموں اور کارپوریشنز کو قرضہ دینے کے لیے دباؤ ڈالے جانے کی اطلاعات ہیں، جس کی وجہ سے جون 2020 تک حکومت پاکستان پر نیشنل بینک کا صرف مارک اپ 45 ارب روپے ہو چکا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ قرضے مارک اپ کے بجائے سرکاری گارنٹی پر دینے کی ہدایت بھی جاری کی جاتی ہے اور اب تک $100 ملین کا قرضہ تو بلا سود صرف سرکاری گارنٹی پر نیشنل بینک سے لیا گیا ہے، اور اس دانستہ گڑبڑ گھوٹالے کا خمیازہ نیشنل بینک کے 1/4 پرائیویٹ شیئر ہولڈرز بھگت رہے ہیں۔ چاہے حکومت کی یہ بوروئنگ ہو، جو رتھلیس بورنگ ہے وہ جاری ہے، یا گزشتہ حکومتوں کے دوران نیشنل بینک آف پاکستان کو مخصوص سیاسی جماعتوں کے پرسنل انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کرنے کا واقعہ ہو، جس طرح سے ہم نے دیکھا خاص طور پر سن 2008 سے 2013 کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جس انداز سے نیشنل بینک کو استعمال کیا گیا وہ موضوع ہے اب کئی نیب ریفرنسز کا۔ اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ نیشنل بینک کے 2 سابق صدور سید علی رضا اور قمر حسین انہی منی لانڈرنگ کے اور فیک بینک اکاؤنٹ کیسز میں زرداری صاحب اور اومنی گروپ کے مجیدوں کے خلاف وعدہ معاف گواہ ہیں۔ ان کا جس انداز سے استعمال کیا گیا وہ پورا دستاویزی ثبوت نیب کے پاس موجود ہے۔ موجودہ صورتحال میں وہ کیفیت نہیں ہے، لیکن بہرحال حکومت اس کا خون نچوڑ رہی ہے، یعنی کہ اس کے جو کمرشل انٹرسٹ ہے ان کو بری طرح سے مسمار کر رہی ہے۔ حکومت پاکستان نے نیشنل بینک کو پرائیویٹ بینکس کی طرح متحرک و منافع بخش بنانے کے لیے 2002 میں اسٹاک ایکسچینج میں اسے لسٹ کیا تھا۔ شفافیت، نگرانی اور پرفارمنس بہتر بنانے کے لیے ایک بورڈ آف گورننس بھی بنا تھا، اور لگتا تھا کہ اب بالآخر نیشنل بینک ایک صحیح سمت پہ آگے بڑھے گا، اور اس کی ابتدا بھی ہوئی۔ اس میں بہت قابل اور نامور لوگ شامل کیے گئے، اور اب تک 75.6% شیئرز کی مالک حکومت ہے اور 24.4% شیئرز عوام کے پاس بھی موجود ہیں۔ لیکن یہ عوام بدقسمت عوام ہیں جنہوں نے نیشنل بینک آف پاکستان میں سرمایہ کاری کی، کیونکہ مبینہ حکومتی مداخلت کی وجہ سے 18 سال سے نیشنل بینک ایک مخصوص اور ٹپیکل سرکاری محکمہ بن چکا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بورڈ کے اراکین کی حیثیت برائے نام رہ گئی ہے۔ نیشنل بینک کا بورڈ کہنے کو ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے یا وہ اس پر اوور سائٹ کرتا ہے، لیکن وہ بھی ایک انسٹرومنٹ بن گیا ہے اس نظام کا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ نیشنل بینک نے منافع بخش ہونے تقریباً 250 ارب کے ذخائر رکھنے اور اسٹیٹ بینک کے مقررہ مالی تناسب سے بہتر ہونے کے باوجود پچھلے 3 سال سے اپنے شیئر ہولڈرز کو کوئی ڈیویڈنڈ نہیں دیا ہے، اور اس کا جواز بینک کے ریٹائرڈ ملازمین کی بھاری پینشن کو قرار دیا جاتا ہے۔ یہ سپریم کورٹ میں معاملہ زیر التوا ہے اور اس میں 50 ارب روپے پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نیشنل بینک کے ملازمین کے حوالے سے جو پینشن کا اس نے فیصلہ دیا ہے اس کی کاسٹ نیشنل بینک کو اگر وہ ادا ہوا تو 50 ارب روپے سے زیادہ ہوگا، جو نیشنل بینک کو بعض ماہرین کے نزدیک لیکوڈ کر دے گا، وہ ایک فعال ادارہ ہی نہیں لگے گا۔ لگتا یہ ہے کہ بینک انتظامیہ پر اب یہ اعتماد اور اس حوالے سے جو اس کی کریڈیبلٹی کے معاملات ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہو چکے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات ہے کہ حکومت پاکستان نے نیشنل بینک کے شیئر فروخت کرتے وقت سرکاری اداروں کے لیے بینک سے کم شرح سود یا محض حکومتی گارنٹی پر قرضوں کے بارے میں عوام کو اندھیرے میں رکھا تھا، جس کا نقصان نیشنل بینک کے 1/4 شیئر ہولڈرز کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس پوری دلچسپ صورتحال میں یہ بات بہت اہم ہے کہ اس پر اس کے ریگولیٹرز کو، خاص طور پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اس سلسلے میں جو کردار ادا کرنا چاہیے، جو اوور سائٹ ہونی چاہیے، وہ نظر نہیں آ رہی۔ ریگولیٹر یہاں پہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہا۔ دوسری جانب سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو بھی اس کمرشل بینک کے حوالے سے جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری نہیں کر رہے، اور اس کا پورا بوجھ پاکستان کے وہ عوام اٹھا رہے ہیں یا وہ ادارے اٹھا رہے ہیں جنہوں نے نیشنل بینک آف پاکستان میں سرمایہ کاری کی، اور دوسری جانب یہ حکومت کا واحد، ریاست پاکستان کا واحد کمرشل بینک ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے۔ اس میں بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب شاہد علی حبیب،
چیف ایگزیکٹو آفیسر عارف حبیب گروپ. بہت بہت شکریہ شاہد حبیب صاحب. یہ فرمائیے گا کہ اگر اس قسم کے معاملات کسی اور کمرشل بینک میں ہوتے اور یہی جو چیزیں ہم نے سامنے رکھی ہیں اگر کسی کوئی اور کمرشل بینک اس کیفیت سے گزر رہا ہوتا تو کیا رسپانس ہوتا شیئر ہولڈرز کا, اسٹیٹ بینک کا, SECP کا؟ کامران صاحب, اگر کسی دوسرے بینک کے ساتھ اگر یہ ہوتا اور اگر اسپانسر نے اپنی دوسری کمپنیز کو لون دیا ہوا ہوتا اپنی گارنٹی پہ اور اس کا اگر مارک اپ بھی ادا نہ کیا ہوا ہوتا اور ریکارڈ بھی نہ کیا ہوا ہوتا تو اسٹیٹ بینک جو ہے اور SECP جو ہے وہ اس کو ڈیفالٹر ڈکلیئر کر چکا ہوتا اور مائنورٹی شیئر ہولڈرز جو ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے بہت بڑا پروٹیسٹ کرتے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بورڈ ہے اس کو صرف گورنمنٹ کا انٹرسٹ کو سیف گارڈ نہیں کرنا بلکہ مائنورٹی شیئر ہولڈرز کا انٹرسٹ بھی سیف گارڈ کرنا ہے. اور جو آپ نے 45 بلین کی بات کری وہ 45 بلین دینا تو دور کی بات وہ ریکارڈ بھی نہیں کیا گیا. مطلب اگر وہ ریکارڈ کیا جاتا تو ان کی انٹرسٹ انکم میں شمار ہوتا اور جو ریزرو آپ نے 250 بلین بولے وہ ریزرو 45 بلین سے بڑھ جاتے. گویا یہ وہ کمرشل بینک ہے شاہد علی حبیب صاحب, یہ وہ کمرشل بینک ہے جس کو اپنے مالی مفادات کو وہ چھپاتا ہے, اس سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے, اس کو ریکارڈ نہیں کرتا, اپنے انٹرسٹ کو خود سبورٹ کرتا ہے. ایسا تو کوئی کمرشل بینک نہیں ہوگا دنیا میں, کوئی کمرشل ادارہ نہیں ہوگا. وہ اس کی وجہ یہ ہے نا کامران صاحب کہ وہ جن اداروں کو انہوں نے لون دیا ہے ان اداروں میں اتنی ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ مارک اپ کو ادا کر سکیں, تو اس کی وجہ سے وہ اس کو فورگو کر رہے ہوتے ہیں اور پرولونگ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ کیونکہ یہ جیسے آرڈینری کورس آف بزنس نہیں ہے. اگر گورنمنٹ اپنے کسی دوسری اداروں کو اگر لون دے رہا ہوتا ہے تو اس کا پراپر اپروول ہوتا ہے بورڈ سے, کیونکہ یہ ایک آرمز لینتھ ٹرانزیکشن ہے اور یہ ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشن. اگر آپ ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشن کرتے ہیں, اگر کسی دوسرے انسٹیٹیوشن میں ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو اس کا بورڈ سے اور جنرل باڈی میٹنگ سے اپروول ہوتا ہے. تو اس میں ایٹ لیسٹ بورڈ سے بھی اپروول نہیں ہوتا اور یہ آرڈینری کورس آف بزنس میں جو نیشنل بینک ہے اپنے گورنمنٹ رن انسٹیٹیوشنز کو لون دے رہا ہوتا ہے اور ان انسٹیٹیوشنز کو جن میں ایبلٹی نہیں ہے مارک اپ پے کرنے کی, تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ سچویشن ہوتی ہے. اور جو آپ نے بات کری جو ڈیویڈنڈ نہ دینے کی, جو 3 سال سے ڈیویڈنڈ نہیں دیا گیا, اس کا ریزن بھی یہی ہے کہ اس کے اوپر پوٹینشیل لائبلٹی ان کو لگتی ہے پینشن کے اوپر, جو کہ 50 سے 60 بلین کی آپ نے کہی. اور اگر یہ 45 بلین اگر یہ کر جاتے تو یہ اس سے ٹوٹلی آف سیٹ ہو جاتا ہے. اور اگر آپ پچھلے 3 سال کا اگر پروفٹ بھی اگر آپ دیکھیں تو نیشنل بینک کا پچھلے 3 سال کا 95 بلین کا پروفٹ بیفور ٹیکس رہا ہے. تو یہ آسانی سے اس کو ایبزارب کیا جا سکتا ہے اور یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ڈیویڈنڈ نہ دیں. تو یہ جتنی بھی جو نارمل حالات میں جس قسم کا بیہیویئر ہوتا بینک کا وہ نہیں ہو رہا, تو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری تو میجورٹی شیئر ہولڈر کی ہے, یعنی کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے جس کے پاس 74.5% اس کے شیئرز ہیں. اور یہ جتنی بد انتظامی اور جو شیئر ہولڈرز کے انٹرسٹ خراب ہو رہے ہیں, جو پروڈینشیل ریگولیشنز فالو نہیں ہو رہے, اس کی ذمہ دار حکومت پاکستان ہے نا, وزارت خزانہ ہے. جی بالکل. اور اس میں میرے خیال سے بہت زیادہ کنزرویٹو ویو لے کے گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر پچھلے 3 سال میں 95 بلین کا پروفٹ بیفور ٹیکس رہا ہے اور اگر یہ 9 مہینے کو اگر آپ ایڈ کریں تو اس میں بھی اراؤنڈ 39 بلین کا پروفٹ بیفور ٹیکس رہا ہے, تو ٹوٹل 135 بلین کا پروفٹ بیفور ٹیکس ہے. اور جو آپ 50 بلین کی لائبلٹی کہہ رہے ہیں پینشن کی اور 45 بلین کا اگر اس میں ایڈ کر لیں نفع تو 5 بلین بچا. تو گورنمنٹ نے بہت ہی زیادہ کنزرویٹو ویو لیا ہے اس لائبلٹی کو کی وجہ سے ڈیویڈنڈ نہ دینا. ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ 1 سال ڈیویڈنڈ نہ دیا جاتا, اس کے بعد 18 کا 19 کا ڈیویڈنڈ نہ دینا اور 20 کی انسرٹینٹی, یہ عجیب و غریب سی بات ہے. اور یہ دوسرے بینک کو اگر ہم کمپیریزن کریں وہ تو شیئر نہیں کر رہے, ڈیویڈنڈ شیئر نہیں کر رہے, منافع شیئر نہیں کر رہے, مگر ان تمام حالات کے باوجود یہ 130-140 ارب روپے کا منافع یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کون سا بزنس ہے, کون سا کاروبار ہے جس انداز سے چلایا جا رہا ہے اور جس میں منافع ہوئے چلا جا رہا ہے, جس میں آپ نے بتایا کہ 95 ارب کا منافع ہو گیا ہے پچھلے 3 سال میں.
دیکھیں یہ تو ظاہر ہے جو گورنمنٹ نے لون خود لیے ہیں اور گورنمنٹ کے پی آئی بیز میں اگر انہوں نے انویسٹمنٹ کیا ہے 13.13% پہ پی آئی بی کے ریٹس ہو گئے تھے، تو اس سال جو ہے وہ ظاہر ہے ہنی مون پیریڈ تھا بینکوں کے لیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ان کی لون میں ایفیشنسی تو ہے، ان کا نان پرفارمنگ لون اتنے زیادہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے زیادہ گورنمنٹ کو لون دیا ہوا ہے اور گورنمنٹ گارنٹیڈ لونز ہیں، تو اس کو نان پرفارمنگ لون میں شمار بھی نہیں کیا جاتا گورنمنٹ گارنٹیز لون، بیکاز اس میں گورنمنٹ کی گارنٹی ہوتی ہے. تو جب آپ زیادہ تر گورنمنٹ کو ہی لینڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک طریقے سے سیف زون میں ہوتے ہیں اور آپ اس کو ریونیو بک کر رہے ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب شاہد علی حبیب، چیف ایگزیکٹو آفیسر عارف حبیب گروپ ہمارے ساتھ موجود تھے.